السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت ہشتم کی اردو گرامر میں سے مضمون شیئر کر رہے ہیں۔ علم کے فائدے۔ علم کے لفظی معنی ہیں جاننا۔ علم کے بغیر کوئی کچھ نہیں جان سکتا، نہ اللہ کے متعلق، نہ انسان کے متعلق اور نہ ہی کائنات کے متعلق۔ علم دین کا ہو تو بندے کی آخرت سنوار دیتا ہے، علم دنیا کا ہو تو اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے علم کا حصول بہت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں علم کی اہمیت قرآن و حدیث دونوں میں واضح کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی اتاری وہ علم ہی کے متعلق تھی۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا حصول اپنے ہر امتی یعنی مرد اور عورت پر فرض قرار دیا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: کیا جاننے والا یعنی عالم اور نہ جاننے والا یعنی جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کی بدولت ترقی۔ دنیا میں صرف وہی اقوام ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں جن کے ہاں شرح خواندگی زیادہ ہے۔ جاپان، کوریا، امریکہ، برطانیہ اور چین کے تیز رفتار ترقی علم کی بدولت ہے۔ مسلمانوں کے عروج کے دور کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کی ترقی بھی علم کی بدولت ہی تھی۔ دنیا کی تمام تر مادی ترقی مختلف علوم میں ترقی کی بدولت ممکن ہوئی۔ موجودہ دور کی تمام تر مشینری، ذرائع ابلاغ، ذرائع رسل و رسائل کی ترقی میں علم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سائنسدان نت نئی ایجادات کے ذریعے لوگوں کے لیے آرام و سکون کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو وہ علم کی روشنی سے نہ صرف منور ہو رہا ہے بلکہ ترقی بھی کر رہا ہے۔ سائنس کے شعبوں سے لے کر کھیل کے میدان تک ہر جگہ علم کا عمل دخل ہے۔ علم کی بدولت انسان زمین سے نکل کر چاند تک پہنچ گیا ہے۔ کائنات کی وسعت کا انسان کا اندازہ علم کی بدولت ہی ہوا ہے۔ آج کمپیوٹر کی مدد سے انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ علم کی ترقی ہی کمپیوٹر کی شکل میں انسانی خدمت میں مصروف ہے۔ الغرض دین اور دنیا کی کامیابی علم کے بغیر ناممکن ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے علم کا حصول ہم پر فرض ہے۔ ہم پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری دل جمی سے علم حاصل کرنا ہوگا۔ بہت ہی اہم مضمون ہے یہ۔ اکثر امتحانات میں اسے شامل کیا جاتا ہے۔